حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبی عمر پائی ہے، بہت لمبی. آپ نے تقریباً 250 سال سے زیادہ عمر پائی ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جو ان کے صحابی تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی زیارت کی ہوئی تھی. اتنی بڑی شخصیت تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے شہر اصفہان میں رہتے تھے، اور آپ کے جو والد تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو آپ نے بھی وہ تعلیم حاصل کی جو مجوسیت کی، لیکن آپ تلاش حق کے لیے بے چین تھے کہ میں نے حق تلاش کرنا ہے. آپ کو گھر سے آپ کے والد صاحب نے نکال دیا. آپ تلاش حق کی خاطر کہ مجھے حق دین مل جائے، اس کی خاطر آپ روانہ ہو گئے، اپنے گھر سے نکل گئے. تو آپ ایک پادری کے پاس چلے گئے. پادری نے آپ کو بہت کچھ سکھایا. اس کے بعد جب ان کے وصال کا وقت آیا تو پادری نے کہا کہ ایک فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک پادری رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اب تم وہاں پر جا کے علم دین حاصل کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ادھر چلا گیا. میں وہاں پر جا کر میں نے اس پادری کی بڑی خدمت کی، میں نے بڑا کچھ سیکھا. اس کے بعد اس کے بھی مرنے کا وقت آ گیا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اس پادری نے مجھے نصیحت کی کہ اب میں تجھے بیٹا کہیں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ اب جو بھی ہے انہوں نے رد و بدل کر دی ہے. تو لہٰذا اب میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں کہ اب سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اب میں تجھے ان کی خبر دینے لگا ہوں، تو لہٰذا تو ادھر چلا جا. اب وہ پادری نے آپ کو بالخصوص نشانیاں بھی بتائی کہ میں تجھے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی بتا دوں تاکہ تجھے کوئی غلط فہمی نہ لگ جائے. اور ایک جگہ فرمایا کہ آپ کو 3 علامتیں بتائی کہ جب تم اس سے ملو گے نا، جب تم اس کو صدقہ دو گے تو وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جب تم تحفہ دو گے وہ تحفہ رد نہیں کرے گا، تمہارا تحفہ قبول کر لے گا. اور تیسرا فرمایا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، خاتم النبیین کی مہر لگی ہوگی. تو یہ 3 نشانیاں بتائی. تو اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس پادری سے اب جدا ہو کر اب میں نے مدینے کا رستہ باندھ لیا، کیونکہ پادری نے بتایا کہ مدینے میں تشریف لائیں گے وہ. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اب میں عراق سے جب نکلا تو راستے میں ایک قافلہ مدینے کی طرف ہی جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ ہو لیا. تو کہتے ہیں وہ کافروں کی نیت بدل گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا ہی شخص ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ ڈالا، آپ کو بیچ دیا ایک کافر کے پاس. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ کو تقریباً 10 دفعہ بیچا گیا. دین حق کی خاطر آپ 10 دفعہ بیچے گئے، آپ کو غلام بنایا گیا. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم منہ بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ کو 10 دفعہ دین حق کی خاطر بیچ دیا گیا، آپ نے اف تک نہیں کہا کہ بس میں کسی طرح مدینے پہنچ جاؤں. تو کہتے ہیں کہ مجھے 10 دفعہ بیچ دیا گیا، تو میں آخر کار ایک کافر کا غلام بن کر مدینے ہی چلا گیا. وہ شخص مدینے ہی جا رہا تھا، وہ کافر. تو لہٰذا کہا کہ میں باغ کے اندر کھجوروں کی گوڈی کرتا تھا، مطلب کھجوریں اتارتا تھا، یہ میری ڈیوٹی لگ گئی. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ وہ سہانا دن آ گیا، گلیوں کے اندر خوشبو پھیل گئی ہے اور رسول ہاشمی مدینے میں تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بس ان کا یہ خبر ملی کہ ابھی وہ مقام قبا میں پہنچ چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب وہ عاشق زار سے رکا نہیں گیا، اب وہ تڑپ اٹھے کہ برسوں سالوں پہلے کا میں انتظار کر رہا ہوں، آج وہ ہستی تشریف لا رہی ہے. اللہ اللہ کیسا دل بے قرار ہوگا یار. آج ہم مدینے جائیں تو بڑا تڑپتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دے، یا رسول اللہ ہمیں خواب میں ہی تشریف لے آئے، ہماری مدد فرما دے. تو اب وہ کیسا منظر ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کریں.
اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب ایسا منظر تھا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موقع پا کر حاضر خدمت ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے راہب جو پادری تھا اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی کہ صدقے کو قبول نہیں کریں گے، تحفہ رد نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میں نے کہا حضور یہ صدقہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبی صدقہ قبول نہیں کرتے، نبی صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو جب یہ فرمایا حضور نے، تو آپ پھر کچھ دیر بعد جا کر آپ نے تحفہ پیش کیا، عرض کی حضور یہ تحفہ ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ اب حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ راہب نے جو تیسری نشانی بتائی تھی نا وہ بھی پتہ چل جائے تو میں حضور کے قدموں میں پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، حضور کا امتی بن جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے باغ میں تشریف لے آئے، اور حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا کہ ہوا چلے اور چادر اڑے اور میں دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کا دیدار کر لوں۔ تو ابھی یہ دل میں خیال آیا ہی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں ابھی یہ خیال آیا ہی تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک سے چادر ہٹائی اور حضور نے فرمایا اے سلمان جو تیرے اندر چاہت پیدا ہوئی، اے سلمان وہ نشانی دیکھ لے جو تجھے پادری نے بتائی تھی، جو تجھے پادری نے وہ نشانی بتائی تھی نا وہ نشانی دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے قدموں میں پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کتنی سختیاں برداشت کی، کس لیے؟ دین حق کے لیے۔ تو آج ہم بھی اپنی حالت پر غور کریں، ہم بھی دیکھیں ہم کتنی جستجو کتنی محبت دین سے رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی حضور سے سچی محبت رکھنی چاہیے، اس کی برکتیں ہمیں تبھی ملیں